مانگنے والا کوئی نہیں، لیکن جن کے پاس بظاہر کچھ نہیں، اس غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر دیکھو، دن کا اجالا نہیں، رات کے اندھیرے میں بھی منگتوں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ اور صرف وہاں لوگ مکان نہیں مانگتے، دکان نہیں مانگتے، دنیا کی دولت نہیں مانگتے۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، اگر شادی کے 2 4 6 سال ہو جائیں، اولاد نہ ہو تو بے اولاد بھی وہاں پہنچتا ہے۔ اور صرف مسلمان نہیں بلکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسے یقین ہے یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے صرف دنیا کا سرمایہ نہیں، اولاد بھی مانگو گے اللہ ان کے وسیلے سے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ بھی سن لو، ایک چیز اور کلیئر کر دوں، جو لوگ کہتے ہیں ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ فوراً سنی کہے گا حضرت کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہمارا عقیدہ ہے ملتا ہے، ہمارا عقیدہ جو مانگو ملتا ہے۔ ہم کہیں گے تو بھی صحیح کہہ رہا ہے، تو کہے گا دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک نے کہا نہیں ملتا، آپ کہہ رہے ہیں صحیح، ایک کہتا ملتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح، دونوں بات صحیح کیسے ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں 100% دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ارے جس کو نہیں ملتا وہ کہتا ہے نہیں ملتا، اور جس کو ملتا ہے وہ کہتا ہے ملتا ہے۔ اب بتائیے جو نبی کا گستاخ ہوگا غریب نواز اس کو دیں گے؟ جو نبی کو کہے گا معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے غریب نواز اس کو دیں گے؟ تو جو غدار ہوتا ہے، جو گستاخ نبی ہوتا ہے، وہ غریب نواز کی بارگاہ میں بھی جائے تو اسے نہیں ملتا ہے، اور جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ اگرچہ بے عمل بھی ہو وہاں پہنچتا ہے تو غریب نواز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک بات اور کلیئر کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی تو اجمیر جا رہے ہو، کیا وہاں نرسنگ ہوم ہے؟ کیا وہاں جچہ بچہ کیندر ہے؟ کوئی کہتا ہے پیسہ چاہیے تو وہاں جاتا ہو، کیا وہاں ٹکسال ہے؟ اس طرح کی باتیں میں کہتا ہوں سنیوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، دنیا کی دولت بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ جی دولت کہہ رہے ہیں تو زور سے کیوں نہیں کہتے، ڈرتے کیوں ہیں؟ اولاد بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ دکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ مکان بڑی چیز ہے کہ ایمان بڑی چیز ہے؟ اب آپ سب نے کہا ایک زبان ہو کر ایمان، ہر ایک کے مقابلے ایمان ایمان ایمان۔ جب آپ کا ماننا ہے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے تو اب یہ بھی بتائیں کہ یہ ایمان کی دولت ہم ہند والوں کو کس نے دیا ہے؟ غریب نواز نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ غریب نواز ہندوستان آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، آئے نہیں بھیجے گئے۔ اور بھیجا بھی کس نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، مدینے کے تاجدار نے بھیجا، آقا نے بھیجا ہندوستان جاؤ۔ کیوں آئے تھے؟ ایمان کی دولت دینے آئے تھے، آوارہ پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکانے آئے تھے، 365 باطل معبودوں سے ہمیں توبہ کرانے آئے تھے۔ اب بتائیے جب ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں، اب ایمان جیسی دولت جو غریب نواز نے دیا، ہم نے مانگا نہیں تھا، ہمیں بن مانگے دے دیا، تو جو میرا غریب نواز بن مانگے ایمان کی دولت دیتا ہے، اب اس سے دنیا کی دولت مانگو گے تو کیا وہ نہیں دے سکتے ہیں؟ جو بن مانگے ایمان کی دولت دے، اب ان سے مانگو گے تو دنیا کا مال نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے۔ تو ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اب بات آئی تو ایک بات اور عرض کر دوں، اجازت ہے آپ کی؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب چونکہ مہینہ بھی غریب نواز کا چل رہا ہے، ابھی ابھی چھٹی شریف گزری ہے نا، آپ کے یہاں سے بہت لوگ گئے ہوں گے بسوں میں سوار ہو کر، مزارات اولیاء کی زیارت کرتے 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 آنے جانے میں 20 دن لگتے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ بزرگوں کی زندگی گزر گئی، نوجوانوں تم توجہ دو، اس کی وجہ کہ ایک طویل عمر باقی ہے، نہ جانے کون کون سے فتنے ابھی دیکھو گے۔ غریب نواز، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہم ہند والوں کو ایمان کی دولت کس نے دیا؟ کسی چکڑالوی نے، کسی بھوچالوی نے، کسی مرزائی نے، کسی قادیانی نے، کسی نیچری نے،
بتائیے کیا کسی رافضی نے، کیا کسی سو کالڈ اہل حدیث نے، سو کالڈ اہل قرآن نے، کسی تبلیغی نے، کسی وہابی نے، کسی دیوبندی نے ہمیں ایمان کی دولت دیا؟ تو کس نے دیا؟ آپ کو ماننا پڑے گا ایمان کی دولت ان باطل فرقے والوں نے نہیں دیا، ہمیں خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا، غریب نواز نے۔ اور جو غریب نواز نے ایمان کی دولت ہمیں دی تو غریب نواز سے ہمیں ایمان ملا، تو غریب نواز کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو ملا، وہ طریقہ بھی۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ میرا یہ عنوان نہیں لیکن بات آئی ہے تو بتاتا چلوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں سے ثابت؟ اولیاء اکرام کا عرس منانا کہاں ثابت؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تم کہاں سے لے کر آ گئے؟ کہاں لکھا عرس منانا؟ جو لوگ گئے تھے غریب نواز کے عرس پاک میں وہ جانتے ہیں کہ غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 800 سال سے۔ اب جب غریب نواز کا عرس 800 سال سے منایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کلیئر ہو گیا کہ عرس کی بنیاد ہندوستان میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت 800 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 100 سال گزرے، اور عرس کب سے ہو رہا ہے؟ جی 800 سال سے۔ پتا چلا یہ بریلویوں کا بنایا طریقہ نہیں ہے، بلکہ 800 سال سے ہندوستان میں ولیوں کا عرس ہو رہا ہے۔ اب 800 سال سے اگر عرس ہو رہا ہے تو یہ عرس کس نے کیا؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ غریب نواز کا 800 سال پہلے سب سے پہلا عرس کس نے شروع کیا تھا؟ بریلوی نے نہیں شروع کیا تھا، بوکارو والوں نے نہیں شروع کیا تھا، راج محل والوں نے نہیں شروع کیا تھا، بمبئی والوں نے نہیں شروع کیا تھا، بلکہ 800 سال پہلے غریب نواز کا پہلا عرس پاک انہوں نے منایا تھا جنہوں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جو ہمارے آپ کے مرید نہیں تھے، جو غریب نواز کے مرید تھے، جو آج کے مدرسوں کے پڑھے نہیں تھے، 800 سال پہلے جنہوں نے پہلا عرس منایا تھا وہ غریب نواز کے تربیت یافتہ تھے، وہ غریب نواز کے شاگرد تھے، وہ غریب نواز کے مریدین تھے، وہ غریب نواز کے خلفاء تھے۔ انہوں نے تقریر غریب نواز سے سنا تھا، وہ نمازیں غریب نواز کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اب بتائیے دین وہ زیادہ جانتے تھے کہ آج کا مولوی دین زیادہ جانتا ہے؟ اچھا 800 سال پہلے جب عرس ہوا، اگر یہ غلط تھا تو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ اسی وقت روک لیتے، 2-3 سال میں ختم ہو جاتا، یہاں تک پہنچتا ہی نہیں۔ اور یہاں تک پہنچتا نہیں تو آج کا بریلوی بھی، آج کا سنی بھی عرس مناتا نہیں۔ ہم تک پہنچا، کیسے پہنچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 800 سال سے اگر غریب نواز کا عرس ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے تو ہم تک پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت روکنے والا کوئی نہیں تھا، جتنے تھے وہ سب منانے والے تھے۔ اب معلوم ہوا منانے والے شروع سے آ رہے ہیں، روکنے والے اب پیدا ہوئے ہیں۔ تو پہلے والے اچھے تھے کہ اب والے اچھے ہیں؟ پہلے والے۔ جی آج آپ صحیح ساتھ نہیں دے رہے میرا۔ پہلے والے زیادہ دین جانتے تھے کہ اب والے زیادہ جانتے ہیں؟ ارے پہلے والوں کو تو قرآن بھی پڑھنا آتا تھا، پہلے والے تو شریعت کے پابند تھے، پہلے والے تو نمازوں کے پابند تھے، پہلے والے دھوکے باز نہیں تھے، پہلے والے مکار نہیں تھے، پہلے والے جھوٹے نہیں تھے، پہلے والے فریبی نہیں تھے، پہلے والے اللہ رسول کے باغی و غدار نہیں تھے۔ اب تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، لوگ داڑھی رکھ کر بھی دھوکا کرتے ہیں، لوگ ٹوپی پہن کر بھی دھوکا کرتے ہیں، اب تو مسجد کے امام ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا اب تو وہ دور آ گیا کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی لوگ ٹھگی کا کاروبار کرتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سینکڑوں ایسے ویڈیو دیکھے ہوں گے۔ آج کے لوگ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اس دور کے لوگ اچھے تھے۔ پتا چلا اس دور میں کوئی مخالفت کرنے والا نہیں تھا، سارے منانے والے تھے۔ تو پہلے والے اچھے تھے اور بعد والے ان سے برے۔ اب روکنے والے وہ ہیں جو آج کے، تو ان کی مانو گے کہ ان کی مانو گے؟ جی ان کی مانیں گے۔ اور یہ بھی سن لو اور واضح کر دوں، غریب نواز کا پہلا عرس پاک خواجہ بختیار کاکی نے منایا تھا، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے منایا تھا۔ آپ کا پہلا عرس پاک صوفی حمید الدین ناگوری نے منایا تھا۔
وہ جنہوں نے ماتے کی نگاہوں سے غریب نواز کو دیکھا تھا، غریب نواز کا عرس پاک انہوں نے منایا تھا۔ ہم سنی اسی لیے مناتے ہیں کہ الحمدللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جو بڑے بڑے سلطان تھے، شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی قبروں پر کوئی ان کی مغفرت کی دعا کرنے والا بھی آج نہیں۔ جو فقیر تھے، بوریا نشین تھے، پیوند والے لباس پہنتے تھے، جن کے پاس دنیا کی کوئی دولت و سرمایہ نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ مزارات میں آرام فرما رہی ہیں۔ ان کے محلات تو کہیں نظر نہیں آتے۔ اجمیر شریف جاؤ، بلند دروازہ ملے گا، جنتی دروازہ ملے گا، شاہجہانی مسجد ملے گی، اکبری مسجد ملے گی، غریب نواز کا روضہ ملے گا، غریب نواز کا گنبد ملے گا، لیکن پوچھو غریب نواز کی آرام گاہ کہاں ہے؟ غریب نواز رہتے کہاں تھے؟ سوتے کہاں تھے؟ کھاتے کہاں تھے؟ وہ مکان بھی تو کہیں ہوگا، وہ بھی دکھا دو۔ آپ کو کٹیا کا نام و نشان بھی نظر نہیں آئے گا۔ ارے محل تو دور کی بات، کوئی چھوٹا سا جھوپڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ پتا چلا ان اللہ والوں نے دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش میں لگے رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ انہی کے نام لیوا، انہی کے ماننے والے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی کوٹ کوٹ کر بھر گئی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ جھوٹ بولنا پڑے تو بولو، کمائی ہونی چاہیے، کم ناپنا پڑے تو ناپو، انکم ہونی چاہیے، کم تولنا پڑے تو تولو، پیسہ ملنا چاہیے۔ اپنے بھائی کا مال کھا لیا، اپنی بہن کا حق دبا لیا، پڑوسی کو پریشان کر کے اس کے کھیت کھلیان پر قبضہ کر لیا، ابا کے انتقال کے بعد بھائیوں کو بنا بتائے چوری چھپے سب کچھ اپنے نام پر لکھا لیا۔ اے مسلمانوں بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جانتے ہو کسی بزرگ نے کہا ایک شخص کا انتقال ہوا، جب اس کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے نے یہ بتایا کہ اس کے انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگا ہوا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو صاف کر دے، لیکن وہ دھلتا نہیں تھا۔ وہ جو بیٹا صاف موجود تھا اس نے کہا جلدی جلدی غسل دے کے کفن پہنا دو، یہ نہیں چھوٹتا تو جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، چند دنوں کے بعد گھر کے اندر جھگڑا شروع ہوا۔ اب جب جھگڑا شروع ہوا تو پتا چلا اب بھائیوں میں ابا کی قبر کی مٹی ابھی سوکھی بھی نہیں ہے، آپس میں بھائی لڑ بیٹھے۔ وجہ کیا تھی؟ تو پتا چلا جو بڑا بھائی تھا ابا کے انتقال کے بعد جب اسپتال پہنچا اور پتا چلا ابا کا انتقال ہو گیا تو اسی حالت میں ابا کے انگوٹھے پر فوراً سیاہی لگا کر اس سے پہلے دوسرے بھائی بہن آئے، ایک کاغذ پر مہر لگوا لیا، انگوٹھا لگوا لیا۔ اے مسلمانوں ذرا یہ سوچو کیا حال ہے۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج ہر باپ زندگی بھر دنیا 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 کرتا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جو پیچھے رہ جاتی ہے وہ بھی دنیا کی لالچی کتا بن کر رہ جاتی ہے، وہ بھی زندگی بھر دنیا دنیا کرتی ہے۔ اپنے باپ کا مکان تو اپنے نام کر لیا، کھیت کلیان اپنے نام کر لیا، بینک بیلنس اپنے نام کر لیا، جو کچھ فکس میں تھا اپنے نام کر لیا، اپنے نام سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن باپ کے نام پر اسے فاتحہ دینا بھی نہیں آتا، باپ کے نام پر یاسین شریف بھی نہیں پڑھ سکتا۔ جب قرآن خوانی ہوتی ہے، مدرسے کے بچے آتے ہیں اور بیٹھ کر تیرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور بیٹا یہاں انتظام کے نام پر گھومتا رہتا ہے کیونکہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر بہت ہوا تو چنا لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کھجور کی گٹلی لے کر بیٹھ جائے گا، بہت ہوا تو کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے گا۔ ہم نے تو ایسے ایسے جوان بیٹے دیکھے، باپ نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، باپ نے حرام حلال کی پرواہ نہیں کی دنیا کے لیے، مرا تو کوٹھیاں بھی بنا گیا، منا تو فیکٹریاں بھی بنا گیا، مرا تو اپنے بیٹے کو مرتے ہی کروڑ پتی بنا گیا، لیکن جو اولاد پیچھے چھوڑ کر گیا تھا وہ بیٹا اس لائق نہیں تھا کہ جب پورا گاؤں آیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو بیٹا خود بھی نماز جنازہ کی صف میں شامل نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام صاحب نے پوچھا ولی کون ہے؟ اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے۔ تو ایک کونے میں اشارہ کیا گیا، وہ پیڑ کے سائے میں جو کھڑا ہے وہ بیٹا ہے۔ آواز دی گئی بتا نماز شروع کی جائے، تو بیٹا وہیں سے اشارہ کرتا ہے حضرت پڑھائیے۔ پورا گاؤں آ کر نماز جنازہ پڑھے، اور جوان بیٹا
جو باپ کے مرتے ہی سب چیزوں پر قابض ہوا وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں. باپ زندگی بھر دنیا دار رہا تو مرتے مرتے اولاد کو بھی دنیا کا کتا بنا گیا. بتائیے کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں صدقے جاریہ ہوا کرتی، ان میں جانتے ہو کیا چیز؟ نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ ہے. یعنی باپ کا انتقال ہوا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو نمازی تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو حافظ قرآن تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو عالم دین تھا، ایسا بیٹا چھوڑ گیا جو مبلغ تھا، بیٹا نیکوکار تھا. باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جتنی نیکیاں کرے گا اس کی ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں بھی لکھی جائیں گی اور اس کے مرنے والے ماں باپ کے بھی نام اعمال میں لکھی جائیں گی. لیکن میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھایا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ابھی پرسوں کی بات ہے، زیادہ دور کی نہیں میرے بھائی، پرسوں کی. ہم ویسٹ بنگال کے ایک علاقے میں تھے. ایک باپ نے آ کر شکایت کی کہ حضرت میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی، 6 مہینے ہو گئے، بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بچہ ماں کا دودھ پی نہیں رہا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتلائیں، کوئی دعا بتا دیں. میں نے کہا دوا لی، آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ اس نے کہا ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ کر لیے، سب کچھ نارمل ہے، کوئی بیماری نہیں. پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں کا دودھ پیتا کیوں نہیں. میں نے کہا نظر وغیرہ کا معاملہ ہوگا، آپ ایک کام کرو، صبح شام با وضو اپنے بچے کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم کیا. صبح شام یہ دونوں سورے پڑھ کر اس کو دم کرو، اس کو پھونکا کرو، نظر کا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ دور فرمائے. باپ بن گیا باپ، لیکن سوچے دین سے کتنا دور. اس نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ میں نے کہا سورہ فلق اور سورہ ناس. اس نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورے پڑھ کر اپنے بچے کو صبح شام دم کر، اللہ شفا دے گا، اللہ آرام دے گا. اس نے کہا میں کاغذ لاتا ہوں لکھ کے دے دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ذرا سوچیں، وہ تراویح بھی پڑھتا ہوگا، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتا ہوگا، وہ عید بقرہ عید بھی پڑھتا ہوگا، جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ 2 سورتیں ہیں قرآن کی. آپ ذرا سوچیں اس کو وہ دین سے کتنا غافل ہوگا. اگر اس سے کہا جائے تیرا موبائل دکھا، وہ دکھائے گا سیمسنگ کا 20 22 25 ہزار کا موبائل. ہم پوچھتے ہیں تجھے واٹس ایپ چلانا کیسے آ گیا، تجھے فیس بک چلانا کیسے آ گیا؟ یہ اینڈرائڈ کا موبائل ماں کی کوکھ سے لے کر پیدا ہوا تھا، انٹرنیٹ وائی فائی پہلے سے لگا ہوا تھا، یہ سب تو نے کہاں سے سیکھ لیا؟ ارے دنیا داری کے چکر میں یہ دنیا کی ضرورت کی چیزیں تو نے سیکھ لی، اپنی قبر کے لیے سورہ فاتحہ نہیں سیکھ سکا، اپنی قبر کے لیے اللہ کا قرآن نہیں سیکھ سکا. اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، آپ کے انہی علاقوں میں ہم نے گھوم گھوم کر دیکھا ہے. ارے 16 سال کے جوان کو نہیں، اگر 60 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر کے پوچھا جائے بابا مجھے آپ صرف اتنا بتاؤ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں اگر 60-70 سال کے بوڑھے کو پوچھا جائے غسل فرض کب ہوتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، تو جمعہ کی نماز ہی پڑھتا ہے، کم سے کم بتا وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں اور وضو ٹوٹتا کن صورتوں میں ہے، تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے الا ماشاءاللہ. ذرا سوچے ہمارا قبر میں بنے گا کیا؟ قبر میں کارخانے کا حساب ہوگا، قبر میں فیکٹری کا حساب ہوگا، قبر میں آئی پی ایل کا حساب ہوگا، قبر میں ٹک ٹاک کا حساب ہوگا، قبر میں پب جی کا حساب ہوگا. ان کو یہاں سے بھگا دو، یہ سب کو ڈسٹرب کریں، 2 تھپڑ مار کر بھگا ان کو یہاں سے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھتا ہوں دنیا جو یہاں جمع کر کے جا رہے ہو، قبر میں جانے کے بعد اس دنیا کی ایک کوڑی کا بھی تم سے حساب ہوگا، ایک کوڑی کا. نوح علیہ السلام جنہیں اللہ نے بڑی طویل زندگی عطا کی، 900 سال سے زیادہ کی عمر نوح علیہ السلام کی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟
نوح علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل میں نے دنیا کو ایک سرائے کی طرح پایا، ایک مسافر خانے کی طرح پایا کہ ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے سے نکل گیا، بس میں نے دنیا کو ایسا پایا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، 900 سال کی زندگی پانے والا اللہ کا نبی دنیا کو سوائے سرائے اور مسافر خانے کے کچھ بھی نہ سمجھے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں دنیا میں، امرت پیا ہے ہم نے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ 900 سال کی زندگی پائے، ہم تو 90 سال بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ پھر بتاؤ دنیا سے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ قبر کی تاریک وادی میں جب منکر نکیر ہم سے سوال پوچھیں گے، جسے غسل کا طریقہ معلوم نہیں، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا 26 28 32 سال کا، جسے 5 کلمہ یاد نہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتا ہے نہ ثنا یاد نہ سورہ فاتحہ یاد، وہ قبر کے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ بھلا بتائیے آپ کیسے دے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس غفلت کی نیند سے آپ جاگیں۔ آپ جانتے ہیں کئی ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں دور دور تک کوئی ایک بھی عالم نظر نہیں آتا، کئی ایسے علاقے ہمارے ملک میں جہاں کئی پورے علاقے میں ایک مسجد نظر نہیں آتی، 40 مسلمانوں کی بستی، نہ کوئی حافظ نہ کوئی عالم نہ کوئی مسجد۔ ہفتے میں ایک بار جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں سے نکل کر 30-40 کلومیٹر دور کہیں اور جاتے ہیں، جمعہ پڑھ کر آئے، فری ہو گئے ہفتے بھر کے لیے۔ آپ کے علاقے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں مسجدوں کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، حفاظ اکرام کی کمی نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں یو پی، بہار، جھارکھنڈ، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، امریکہ ہو، لندن ہو، افریقہ ہو، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کو وہاں بھی امامت کرنے والے، وہاں بھی دین کی خدمت کرنے والے اکثر علماء اکرام انہی سٹیٹس کے، انہی علاقوں کے مل جائیں۔ لیکن یہ بھی کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ کہ چراغ تلے اندھیرا زیادہ نظر آتا ہے۔ علماء پوری دنیا میں انہی علاقوں کے ہیں جو وہاں دین و سنیت کی خدمت، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہماری اپنی ان آبادیوں میں سب سے زیادہ دین سے دوری اور دین سے غفلت۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے آپ کے اس اجتماع میں، ہمارے علاقے میں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، ہر گاؤں کا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، اور جب کسی گاؤں کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اس گاؤں کا رہنے والا نوجوان پورے ہندوستان میں کہیں بھی رہتا ہو اپنے گاؤں واپس آ جاتا ہے۔ بنگلور میں ہو تو وہ بھی آ گیا، بمبئی میں ہو تو وہ بھی آ گیا، دلی میں ہو تو وہ بھی آ گیا، گوا میں ہو تو وہ بھی آ گیا، کیرلا میں ہو تو وہ بھی آ گیا، کہتے ہم گاؤں جا رہے ہیں۔